السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا یرحم لا یرحم، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ناظرین کرام، دین اسلام جو کہ انتہائی خوبصورت دین ہے، یہ انسان میں اپنی تعلیمات کے ذریعے سے ہر وہ خوبی اور ہر وہ وصف اور ہر وہ خصلت پیدا کرنا چاہتا ہے جو انسان کے اپنے بھی مفاد میں ہو اور دوسرے انسانوں کے بھی فائدے میں ہو۔ انسان کی دنیا بھی اس وصف کی وجہ سے امن و سکون کا گہوارہ بن جائے اور اس کی آخرت بھی کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہو جائے۔ ناظرین کرام، انسان کے اچھے اخلاق و اوصاف میں سے ایک وصف اور ایک خوبی جس کا نام ہے رحم، اس رحم کا آج انشاءاللہ ہم تذکرہ کریں گے۔ رحم دلی، جیسا کہ اس لفظ سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ اس خوبی کا تعلق بھی انسان کے دل کے ساتھ۔ یہ خوبی اور یہ خصلت بھی انسان کے دل میں پیدا ہوتی، دل کی حالت اور کیفیت کے ساتھ اس خوبی کا بڑا گہرا تعلق۔ اور اس سے قبل کہ ہم اس رحم دلی کی کچھ مزید تفصیلات جانیں، ہم اس سے پہلے اس رحم دلی کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ یہ رحم دلی ہے کیا؟ رحم دلی دوسرے لفظوں میں نرم دلی کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ رحم دلی در حقیقت دل کی اس حالت اور کیفیت کا نام ہے کہ جس میں انسان دوسروں کا نفع سوچتا ہے، دوسروں کو ہر طرح کی تکلیف، دکھ، درد اور پریشانی سے نکالنے کے لیے فکر مند ہوتا ہے۔ جو رحم دلی سے متصف ہوتا ہے، جس شخص میں رحم دلی ہوتی ہے، اس کا دل بڑا کمزور بھی ہوتا ہے، وہ کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اپنی اس رحم دلی کے ہاتھوں وہ اس حد تک مجبور ہوتا ہے کہ وہ کسی انسان کسی جانور کو بھی، کسی چڑیا کو، حتیٰ کہ کسی چیونٹی کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ بہرحال یہ رحم دلی اللہ رب العزت کی ایک پسندیدہ صفت اور وصف ہے، اور اس حدیث مبارکہ میں جو آپ کے سامنے بیان کرنے کی اس خاکسار نے سعادت حاصل کی ہے، اس حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، جو شخص دوسروں پر رحم نہیں کرتا، جس کے دل میں سنگ دلی ہے، جس شخص کا دل رحم سے محروم ہے، وہ شخص اس لائق نہیں کہ عرش عظیم کا رب اس شخص پر دنیا میں یا کل قیامت کے دن میدان محشر میں رحم کرے، کیونکہ یہ خود سنگ دل ہے، اس سے کسی کی تکلیف کوئی پریشان نہیں کرتی، اسے کسی کا کرب بے چین اور بے قرار نہیں کرتا، گویا کہ اس میں رحم دلی نہیں۔ تو جس میں رحم دلی نہیں، جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا، جو دوسروں کی تکلیف، پریشانی، دکھ کو محسوس نہیں کرتا، اس شخص پر کائنات کا رب بھی رحم نہیں فرماتا۔ جیسی کرنی ویسی برنی، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر،
مولا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو اس شعر کا بھی یہی مطلب جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ کائنات کا رب سب سے پہلے تو خود بڑا مہربان ہے۔ سب سے پہلے تو یہ وصف سب سے بڑھ کر کائنات کے خالق مالک اور اس کائنات کے بادشاہوں کے بادشاہ کے اندر موجود ہے۔ یہ وصف اس کے اپنے اندر موجود ہے۔ اسی وجہ سے تو قرآن مجید کا آغاز ہی اللہ پاک کی اسی صفت سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفاتحہ سے پہلے بسم اللہ، بلکہ ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک سورت کے علاوہ ہر سورت میں اللہ پاک کی دو خوبیوں کا، دو خصلتوں کا، دو اس کے کمالات اور اوصاف کا تذکرہ ہے۔ اس اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بڑا ہی مہربان، الرحیم جو نہایت رحم کرنے والا۔ قرآن مجید کی بے شمار آیات میں، سورتوں میں بار بار اللہ پاک کے اس وصف کا تذکرہ۔ اللہ پاک کے تو بے شمار اوصاف ہیں، لیکن اللہ پاک کو اپنے یہ دو اوصاف بڑے ہی پسند ہیں۔ کسی بھی سورت کو کھول لیں، سورۃ البقرہ میں چلے جائیں، وہاں بھی بار بار وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اللہ پاک بڑا ہی مہربان، بڑا ہی مہربان اپنے بندوں پر۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کو اپنا یہ وصف اس قدر پسند ہے، اس قدر محبوب ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے عرش پر یہ عبارت، یہ جملہ، یہ حقیقت، یہ سٹیٹمنٹ لکھوا رکھی ہے، ان رحمتی سبقت غضبی۔ میرے اور بھی وصف ہیں، میرا وصف غصہ بھی ہے، غیظ و غضب بھی میری خوبی ہے۔ میں جبار بھی ہوں، میں قہار بھی ہوں، میں منان بھی ہوں، میں بڑے اوصاف کا مالک، لیکن یہ رحمت والی، یہ رحم والی خوبی مجھے اتنی پسند ہے کہ میں نے اپنے عرش پر یہ جملہ لکھوا دیا ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، بے شک بلا شبہ میری رحمت میرے غضب اور غصے پر حاوی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تمام کائنات کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سورۃ الانبیاء میں کیا فرمایا اللہ پاک؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے خود قرآن مجید میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا رؤوف الرحیم، میرا نبی بڑا ہی شفیق، بڑا ہی نرم دل، بڑا ہی مہربان ہے۔ آپ اپنے امتیوں پر تو بطور خاص بڑے رحم دل۔ اور اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ جو صحابہ تھے ان کے متعلق بھی ان کا وصف بھی بیان کیا۔ سورۃ الفتح فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھی ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ کے ایمان والے ساتھی بھی، سب کا کیا وصف ہے؟ اشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے ہی نرم ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ واقعی آپس میں ریشم کی طرح نرم۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے اس میں تو کافروں کے ساتھ بھی مخصوص حالات میں سختی ہے، عام حالات میں جو کافر آپ سے لڑتا نہیں ہے اس کے ساتھ تو یہ سختی بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ میدان جہاد کے اندر بھی کئی جگہوں پہ مخصوص قسم کی رحم دلی کا مظاہرہ کیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
بچوں کو قتل کرنے سے منع کیا، عورتوں کو قتل کرنے سے منع کیا، بہت زیادہ کمزور، ضعیف اور مزدور قسم کے لوگوں کو قتل کرنے سے منع کیا، جانوروں کو قتل کرنے سے منع کیا، اور کسی ڈیڈ باڈی کا مصلح کرنے سے، یعنی ڈیڈ باڈی کی توہین کریں، آپ اس کو گھسیٹیں اور آپ اس کے کان، آنکھیں، انگلیاں کاٹتے رہیں، ان چیزوں سے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ یہ اسلام کی رحم دلی ہے۔ چیونٹیوں کو مارنے سے، چیونٹیوں کو جلانے سے منع کیا، کسی بھی جاندار کو جلانے سے منع کیا۔ یہ رحم دلی کی مثال ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے، صحابہ بھی ساتھ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دیکھا کہ ایک پرندہ ہے، غالباً چڑیا، اور اس کے دو بچے بھی ہیں۔ صحابہ نے اس کے بچوں کو پکڑ لیا۔ اب وہ چڑیا، اب وہ پرندہ لگا ان کے سروں پہ منڈلانے، کبھی ادھر آوازیں نکالتے ہوئے، بے چینی کے ساتھ، بے قراری کے ساتھ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو کہا اس کو کیا ہوا؟ صحابہ نے بتایا کہ اس کے بچے تھے، ہم نے پکڑے ہیں۔ فرمایا اس کے بچے واپس اس جگہ پہ رکھو۔ اس کے بچے اس کے پاس نہیں ہیں، وہ اپنے بچوں کو گم پا کر تکلیف میں ہے، کرب میں ہے۔ اس ایک چھوٹی سی ننھی منی چڑیا، ایک چھوٹے سے حقیر سے پرندے کے اوپر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم فرمایا۔ یہ رحم دلی کی علامت ہے۔ سخت دل انسان کو تو کچھ نہیں ہوتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو آپس میں لڑانے سے بھی منع کیا۔ کتنے رحم دلی سکھائی اس دین نے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو ایک دیندار شخص ہوتا ہے، دین والا شخص، جس کے دل میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، جس کے دل میں اسلام آ جاتا ہے، قرآن آ جاتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا اسوہ حسنہ جو شخص اختیار کر لیتا ہے، اللہ کی قسم، اس کے دل سے سنگ دلی نکل جاتی ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، وہ عاجز ہو جاتا ہے، وہ دوسروں کو تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لا یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا۔ فرمایا جو شخص چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا نا، چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کی عزت احترام نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک آدمی تھا، بعض حدیث میں ایک عورت کا واقعہ کہ اس نے سفر میں کسی کنویں سے پانی نکال کر ایک پیاسے کتے کو پلایا تھا، تو اللہ پاک کو اس کی یہ رحم دلی، کتے کو پیاس میں دیکھ کر وہ اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ اس کتے کی تکلیف بھی برداشت نہیں ہوئی، کنویں سے پانی نکالا، اس کو پلایا۔ اللہ پاک عرش عظیم پر اس رحم دلی کی وجہ سے اتنا مہربان ہوتا ہے، اتنا رحم فرماتا ہے کہ اللہ پاک اس کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر کر اس کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دیتا۔ پرندوں کے لیے پانی رکھا کریں، جانوروں کو تکلیف میں دیکھ کے پریشان ہوا کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تھوڑے تھوڑے پیسوں کی خاطر انسانوں کو قتل کر دینا، کتنے سنگدل لوگ ہوتے ہوں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں انسان کو قتل کر دینا، اس کی گردن اتار کے پھینک دینی، اس کے جسم کی بوٹیاں بوٹیاں کر کے بوریوں میں ڈال کر بہا دینا۔ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ، سچی بات ہے، مسلمان تو دور کی بات، یہ انسانیت کے دائرے سے بھی خارج۔ کتنے ہی سنگ دل ہیں وہ لوگ جو آج فلسطین میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے اوپر بارود پھینکنے پر بھی ان کے دل میں رحم نہیں آتا، اور مسلسل 3000 سے زائد بچوں کو ہلاک کر چکے ہیں، ان کی ماؤں سے بچے چھین چکے ہیں، اور کچھ بچے جو بچ گئے ان سے ان کی مائیں چھین چکے ہیں۔ سچی بات ہے، کافر سے بڑا کوئی بے رحم نہیں ہوتا، اور اسی لیے پھر کافر پر اللہ رحم بھی نہیں فرماتا۔ اللہ ہم سب کو رحم دلی
کا وصف اور خوبی عطا فرمائے تاکہ ہم اس کے بندوں پہ، اس کی مخلوقات پہ رحم کریں، اور کل قیامت کے دن ہمارا رب ہم پہ رحم فرمائے، بلکہ دنیا میں بھی وہ ہم پر رحم فرمائے اور آخرت میں بھی وہ ہم پر رحم فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔